جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد ایک بزرگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو ہم بیانوں میں سنتے ہیں کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں پر جاتی ہے، اور کچھ بیانوں میں تو بیان کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ بے نمازی کی نحوست 40 گاؤں تک جاتی ہے، 40 گھر، 10 گھر آگے، 10 پیچھے، 10 دائیں طرف، 10 بائیں طرف، اور 40 گاؤں کی جب وہ بات کرتے ہیں تو تب بھی اسی طرح اسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ 10 گاؤں آگے، 10 بائیں طرف، 10 دائیں طرف، 10 پیچھے، یہاں تک بے نمازی کی نحوست جاتی ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، نماز نہ پڑھنے کا گناہ اپنی جگہ بہت بڑا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان، اسلام اور کفر کے درمیان نماز کو فرق قرار دیا ہے، اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں تو علماء کے بڑے سخت اقوال ہیں، بعض نے اسے کافر کہا اور بعض نے اس کو یعنی کہ فرمایا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اکبر الکبائر میں ہمارے حنفیہ کے ہاں ہے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کر چھوڑ جاتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ یہ باغیانہ سرکشی ہے نماز نہ پڑھنا، یہ اللہ کی رحمت سے خود کو دور کرنا ہے، اللہ کے عرش کے سائے سے خود کو دور کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش سے، حوض کوثر سے خود کو دور کرنا ہے۔ یہ ساری وعیدیں ہیں جو نماز چھوڑنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ چھوڑنے کے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن آیا اب یہ جو روایت ہے کہ بے نمازی کی نحوست فلاں فلاں گھر تک جاتی ہے، 40 گھروں تک یا 40 گاؤں تک، تو اس میں جتنی تحقیق علماء نے کی ہے اس قسم کی کوئی روایت ذخیرہ احادیث میں سامنے نہیں آئی، لہٰذا اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اپنے بیان میں یہ بات قطعاً آپ ذکر نہ کریں، یہ جو روایت کہ 40 گھروں پر نحوست جاتی ہے یا 40 گاؤں میں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ بڑا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کی تو ترتیب یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، مفہوم بتاتے ہیں کہ اگر اس میں کمی زیادتی ہو جائے، کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ کے ہاں وہ قابل درگزر ہوگی، لیکن ایسی بات کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ حضور نے کہی ہوتی ہے، بزرگ پھر بھی اسے مفہوم بتاتے ہیں، اور جو کہی ہی نہیں تو اس کے بارے میں تو حضور کا خود ارشاد ہے کہ جو میری طرف ایسی بات کی نسبت کرے جو میں نے نہیں کہی، جو حضور نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں، جہنم کو بنا لے، فی النار۔ تو ایسا آدمی یعنی گویا کہ وہ اسے حضور جہنمی قرار دے رہے ہیں کہ جو حضور کی روایت نہیں ہے اور اس بات کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب یہ جو روایت ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، پہلے تو اسے ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی نسبت قطعاً حضور کی طرف نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضور نے اس قسم کی بات کی ہی نہیں۔ اور پھر ایک آدمی خود غلط کام کرتا ہے تو اس کی نحوست اس تک، اس کے کمائی تک، اس کی اولاد تک ہی محدود رہتی ہے، دوسروں کا اس میں کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک گھر ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتے، تو ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ جتنے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں دنیا میں، کیا ان کے سارے محلے دار نمازی تھے؟ ان کے ارد گرد رہنے والے سارے لوگ نمازی تھے؟ قطعاً اس کا جواب آپ کو نفی میں ہی ملے گا، نہیں۔ ہم نے تو بزرگوں کے حالات یہ پڑھے ہیں کہ ان کے پڑوس میں شرابی رہتے تھے جو نماز کے قریب تک نہیں جاتے تھے، ایسے بزرگ رہتے تھے کہ جن کے ارد گرد بالکل فاسق قسم کے لوگ رہتے تھے، جہاں سے گانے بجانے کی آواز اور ناچنے اور اس قسم کی محفلیں ان کی سجتی تھی، یہ انہیں سمجھاتے بھی تھے۔ اب وہ ظاہر ہے وہ نماز کو نہیں جاتے وہ جو لوگ تھے، تو کیا ان کی نحوست ان بزرگ کو بھی لے ڈوبے گی؟ ایسا نہیں ہے، ہر انسان کی نحوست، اس انسان کا عمل اس کی ذات تک محدود ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔